دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھکے کرتا ہوں میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحر کے دسترخوان پر۔ علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں۔ ذرا حسد کے بارے میں آج سوچا ہے کہ بات کریں، جیلسی۔ حضرت داؤدانی صاحب یہ بتائیے، ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی کتنا ہی کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن اٹ از بٹ نیچرل کہ آپ اگر اپنے سے آگے کسی کو جاتا ہوا دیکھیں تو یو ول فیل بیڈ۔ تو ٹھیک ہے یہ حسد کرنا بری بات ہے اور یہ سارا کچھ، لیکن تو سوال میرا ایکچولی یہ کہ از اٹ ایکچولی نیچرل؟ یہ کیا ایک فطرتاً ایک چیز ہے جس سے روکا جا رہا ہے؟ کہ جس طرح گناہ کی طرف، گناہ میں اکثر لذت ہوتی ہے لیکن انسان کو روکا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کی ایک چیز ہے یا نہیں؟ اگر انسان مینیج کرے تو یہ بڑا مینیجبل چیز ہے انسان، یہ نیچرل نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو آگے جاتا دیکھیں تو آپ کو جلن ہو اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر اخلاق، اس کے اندر کچھ فضائل ہیں، کچھ رذائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ اس آیت کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام فجور کا بھی ہے، تقویٰ کا بھی ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں اس کو مینیج کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان حسد کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، یعنی اس کو میں نیچرل فینومینا کہوں گا، کہیں گے اچھا، لیکن نیچرل فینومینا ہی کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا، دیکھیں فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے، یعنی ایک ایمبیگوس، ایک اجمالی خاکہ اندر موجود ہے وجود خدا کے بارے میں بھی، مگر توحید تک پہنچنا اور پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کا ٹاسک ہے۔ یعنی فطرت میں رکھا گیا ہے مگر اس کو باہر جا کر اس بات کو ایکسپلور کرنا ہے، نشانیوں کے ذریعے سے پیوریفائی کرنا ہے۔ ٹھیک، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں حساب کتاب، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ نعمت دی ہے تو حساب ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ مگر قیامت کے عقیدے کو پھر پیوریفائیڈ ورژن کے طور پر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تجسس یہ فطری ہے، مگر تجسس کس بارے میں ہو؟ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تجسس وہ کہ جس میں انسان اپنے خالق کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کائنات کے پیچھے کون ہے، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ حسد کے اوپر آ جائیں، ایک ہے رشک، کہ ایک انسان کسی کے اوپر رشک کرتا ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو اور نوازے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کے یہ ذہن میں نیگیٹو فیلنگز آنا شروع ہو جائے، یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس سے کسی طریقے سے چھن جائے۔ حسد کے اندر نیگیٹو تھاٹ ہے نا، کہ وہ کسی طریقے سے محروم ہو جائے، یہ جیلسی ہے جس کے اندر اپنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن سامنے والے کا نقصان چاہتے ہیں۔ اگر یہ فیلنگ ہوگی اس کے بعد بے شک رہے گا لیکن مجھے اس سے زیادہ مل جائے، بہت اچھا ہے، یہ تو رشک ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پسند کیا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اس میں عرض کروں کہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا اور بہت خوب کہا تھا، علم اخلاق کی کتابوں میں آپ کو یہ علاج ملیں گے کہ اگر کوئی کسی سے حسد محسوس کرتا ہے تو وہ کیا کرے۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو اس کو مرض ہی نہیں مانتا، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، ایگزیکٹلی، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پیشنٹ سمجھ رہا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کنونس ہو تب اس کا علاج ہو سکے، تو اس کا ایک بہت آسان سا علاج یہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ علاج یہ ہے کہ جس سے حسد محسوس ہونا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، جتنا ہو سکے نماز شب میں اس کے لیے دعائیں مانگیں، ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ مطلب ایکسکیوز میں اگر الفاظ کا استعمال ٹھیک نہ ہو، لیکن مطلب جس کے لیے حسد ہے اس کے لیے دل سے دعا نکل ہی نہیں رہی ہے؟ نہیں، یہی بات ہے، اگر وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ میرے دل میں حسد موجود ہے، یہ تو ایک فیکچوئل پوزیشن ہے، اب اس کے بعد وہ یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ فیلنگ غلط ہے تو مجھے اپنے آپ کو تزکیہ نفس کی طرف جانا ہے، میں اس کی ریمیڈی بتا رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو حاسد ہونے کے باوجود جسٹیفائی کر رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کو تو پہلے یہ ریئلائز کروانا پڑے گا کہ یہ کینسر ایک مرض ہے، اب علاج کے لیے جاؤ، جی ہاں، اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نکلے اور پھر اس کے لیے دعا کرے، ورنہ یہ فیلنگ اتنی خطرناک ہے کہ پناہ مانگی گئی ہے من شر حاسد اذا حسد، جی 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 کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں داؤدانی صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ بات یہ کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی ذی منصب کو، ذی مال کو یا اپنے سے زیادہ اوپر والے کو دیکھ کر کہ خود اس تک پہنچ نہ پائے کہ اس سے یہ ساری نعمتیں زائل ہو جائیں، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر
32 ہے. اچھا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. سبحان اللہ. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے کسی کو کیا عطا فرمایا, کسی کو کم عطا فرمایا, کسی کو زیادہ عطا فرمایا. تو انسان سے فرمایا جا رہا ہے, کیونکہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے, تو اس کو فرمایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اسے دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہونا, تم خواہ خواہی کی تمناؤں کو طول مت دینا. اللہ کی تقسیم ہے جی, یہ اللہ کی تقسیم ہے. بات کر رہا ہوں, مجھے ایک جگہ پر ایک باس نے کہا کہ دیکھو یار, اگر میں نے کسی کو ایک جگہ پہ رکھا ہے نا, اور اگر تو اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے نا, تو میں سمجھوں گا کہ وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. میں نے اس کو, تو یہ وہی والی مثال ہے کہ اللہ نے کہا بات کیا, تو میں اللہ کو چیلنج کر رہا ہوں, کیونکہ اس کو منصب تو اللہ نے دیا ہے. جی, کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ فجر میں خود فرماتا ہے 30ویں پارے میں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, کہ ہم جب انسان کو عطا فرماتے ہیں تب بھی آزماتے ہیں. جب اس سے کوئی چیز لیتے ہیں عطا نہیں فرماتے تب بھی اسے آزماتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتراض ہے. ہاں, رشک, جیسے داؤدانی صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ مولا تو نے اس کو عطا فرمایا, مجھے بھی عطا فرما, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, حسد کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب, کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, بسم کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں, یعنی ایک طرف میں نمازیں پڑھوں, ایک طرف حسد کر رہا ہوں, تو میں اپنی اس عبادت کو ضائع کر رہا ہوں. جی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ حسد کریں گے, کوئی عمل کریں گے, کوئی کام کریں گے اس کے خلاف, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں. اللہ. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں بلعم بن باعورہ 9 پارے میں اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, آخر میں کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی. اتنا نیک مستجاب الدعوات, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا, آخر میں انجام کیا ہوا کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے. حسد کرنے والا عارضی طور پر ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے, لیکن نتیجہ اس کی ذلت اور اس کی خواری کے سوا, اور میں آگے بات یہ بھی بڑھاؤں گا کہ وہ خود اتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ کبھی بی پی ہائی ہو گیا, شوگر ہو گئی, اسے سوائے بیماری کے, ذلت رسوائی کے کوئی چیز حصے میں نہیں آتی. اور مفتی عامر صاحب, یہی حسد ہوتا ہے کہ جو انسان کو چھوٹے لیول پہ ذرا سازش کرنا, چغلیاں کرنا, اور بڑے لیول پہ قتل و غارت گری تک پہ آمادہ کر دیتا ہے. یہ چیز اتنی بھی بڑھ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں نا, یہودیوں کو حسد تھا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئی, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی. تو وہ حسد تھا جس نے قبول حق سے ان کو روکے رکھا, وہ حسد تھا جس نے ان کے اندر تعصب کو پیدا کیا, وہ حسد تھا جس نے ان کے اندر نفرت کو, قتل و غارت کو, یہ سارے فتنوں کو پیدا کیا. تو حسد تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, بلکہ سورہ فلق میں اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ذکر کروں, جیسے آپ نے فرمایا ابتدا میں, خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل ذی نعمت محسود, جس کو نعمت ملتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں حسد کرنا جائز ہے. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر حسد کرنا جائز ہے. ایک, جس کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال دیا ہو اور پھر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو, تو یہ کسی کو اشتیاق پیدا ہو. دوسرا یہ, جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو. سبحان. تو اگر اس کے لیے کوئی حسد کرتا ہے کہ کاش نیکیوں میں سبقت لے آنے کی کوشش کرے, نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا, جس کو رضا بھائی نے رشک کرنا بھی ذکر کیا تھا, تو ایسی چیز میں حسد کرنا اور بات ہو جاتی ہے. مطلب اس صفت کو ہے یہ انسان کا ایک فطری جذبہ, تو پوزیٹیو یوز کیا جائے کہ نیکیوں میں, خیر کے معاملے میں اس کو رک کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر کنسیڈر کرتے رہے. میرے خیال سے ٹائم ہو چکا ہے. آئی ایم سوری یار, میں معذرت چاہتا ہوں, ذرا تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو گئی, میں بہت معافی چاہتا ہوں. ارے کوئی نہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اذان فجر انشاءاللہ. مشکلوں میں گھرا سوز دل کی کر وبصوم غد نويت من شهر رمضان, میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمود حسین اشرفی صاحب. اختتام کریں نشریات کا. بہت سارے لوگوں نے بہت دعاؤں کا کہا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں، خاص طور پہ رزق، روزگار، نوکریوں اور صحت کے حوالے سے. منسا ہیں جن کی حالت بڑی تشویشناک ہے، اور مرزا صاحب ہیں برطانیہ میں، شاہد صاحب ہیں یہاں کراچی میں، مامی ہے میری زبیدہ، اور ان گنت لوگ ہیں. تو بس نشریات کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن جن لوگوں کے یہاں پر نام لیے گئے ہیں یا ہم نہیں لے سکے، سب کو انشاءاللہ جلد از جلد سب کے معاملات بہتر اور آسان فرمائے انشاءاللہ، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. 2:30 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا جھک کے کرتا ہوں میں التجا. کل جہاں مشکل